السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 نومبر 2022 ہے۔ میری یہ باتیں نوٹ فرما لیں کیونکہ آنے والے حالات ان سے ان باتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پاک آرمی کی کمان پاکستان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب سنبھال چکے ہیں۔ نئے آرمی چیف کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ پاکستان میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ آنے والے چند سال پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ہمارے جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک حرمین شریفین میں بیٹھ کر حفظ کیا ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت حاصل کیا جب وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر تھے۔ سید عاصم منیر صاحب ایک درویش صفت مسلمان ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑا پختہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان میں جو خوبیاں ہیں وہ ایک سچے مسلمان والی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت سمیت پوری کفر دنیا میں صف ماتم بچھ چکی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا حافظ قرآن بندہ سپہ سالار بن چکا ہے۔ لہذا بھارت سمیت اسرائیل سب پریشان ہیں کہ کہیں یہ بندہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں کردار ادا نہ کر دے۔ لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ تمام کفر کی سازشیں ناکام ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے سے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا کام لینا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، پاکستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا، ان کا حساب کتاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان سب سے کڑا حساب ہونے والا ہے۔ یہ سب انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان سے لوٹا ہوا پاکستانی عوام کا پیسہ واپس لیا جانے والا ہے۔ پاکستان معاشی طور پر بھی مضبوط ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہاں اسلامی بینکاری سسٹم مضبوط ہوگا۔ سود کا خاتمہ ہونا اس کا لازمی مقدر ٹھہر چکا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات بھی بدلنے والے ہیں۔ پاکستان میں جو نظام آنے والا ہے وہ نظام اسلامی خلافت کی طرز کا نظام آنے والا ہے۔
اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کے فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی آزاد ہونے جا رہی ہے۔ پاکستانی عدلیہ میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا اور پاکستان کا وقار دنیا میں بہت بلند ہوگا، اور دنیا کی رہنمائی میں پاکستان ایک کلیدی رول ادا کرے گا۔ پاکستان کی آرمی صرف دنیا کی سب سے بہترین آرمی ہے، اس کا نہ صرف وقار پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوگا، بلکہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں اس کی عزت و احترام اور بڑھ جائے گا۔ کشمیر بھی آزاد ہوگا، یہاں تک کہ دہلی کے لال قلعے پر اسلامی پرچم بلند ہوگا، اور یہیں سے اٹھ کر مجاہدین بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو جلد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور ملک و قوم اور فوج کے ساتھ محبت کریں، اور آپس کی باہمی محبت نفرتیں ختم کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔